نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں لڑائی کی اجازت دی گئی اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے ناحق، سوائے اس کے ان کا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک سے، تو وہ اپنے زمانے میں خلوت خانہ اور مدرسہ اور عبادت خانہ اور مسجدیں جن میں نام لیا جاتا ہے اللہ کا، بہت سب منہدم کر دیے جاتے، گرا دیے جاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ یہ آیت بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اجازت قتال کی پہلی آیت ہے، جو مکہ کی 13 سالہ زندگی میں قتال سے روکنے کی 70 سے زائد آیتوں کے بعد نازل ہوئی۔ اسے صاف واضح ہے کہ اسلام میں تلوار اٹھانا، غرض و غایت دوسرے ادیان کو مٹانا، اسلام کا جبراً پھیلانا نہیں، ورنہ اس جہاد کا سلسلے میں عورتوں، بوڑھوں، رہبانوں، بچوں اور معذوروں مثل اندھوں وغیرہ کے قتل کی ممانعت نہ کی جاتی، حالانکہ یہ سب غیر مسلم ہی ہوتے تھے۔ نیز محض ملک گیری اور حصول سلطنت ہی علی الاطلاق مقصود جہاد نہیں، ورنہ صلح معاہدے سے غیر مسلموں کا ملک انہی کے ہاتھوں میں نہ چھوڑا جاتا، اور جزیہ قبول کر کے غیر مسلموں کا ذمہ نہ لیا جاتا، بلکہ حقیقی غرض وہی ظلم اور فتنے کا دبانا اور مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑانا ہے، خواہ وہ مدافعت سے ہو یا ہجوم سے، تاکہ دین کو پرسکون فضا میں لوگوں کے سامنے آنے اور اپنے آپ کو سمجھوانے کا موقع مل سکے۔ یہ معترضین کو جواب ہے۔ اس آیت نے اعتراض کنندہ کا منہ بند کرنے کے لیے حق تعالیٰ کی اس سنت قدیمہ پر پوری روشنی ڈالی ہے کہ جب بھی باطل پرستوں نے حق پرستوں کے راستے اسی انداز سے بند کیے جو انداز مشرکین مکہ نے اختیار کر رکھا تھا، تو اسی طرح اہل حق کو تلوار سے مدافعت اور قتال کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ اہل کتاب کے مقابلے پر جب بھی باطل پرست قومیں آئیں اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، اور گرجوں، خانقاہوں اور عبادت گاہوں کو اجاڑ دینا چاہا تاکہ عبادت خداوندی سے دنیا سے نیست و نابود ہو جائے، تو حق تعالیٰ نے اس وقت کے اہل حق کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اور ایک قوم کی مدافعت دوسرے قوم سے کرائی، نہ اس لیے کہ وہ اپنا انتقام لے، بلکہ اس لیے کہ خدا کی عبادت گاہوں، خانقاہوں اور کلیسوں کو بچا کر اللہ کی یاد کو باقی رکھیں، جس سے خدا کا نام نیچے نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ اللہ کی جو سنت اہل کتاب اور ان سے بھی پہلی اقوام کی وقتوں سے چلی آ رہی ہے، جس پر دنیا کی تاریخ شاہد ہے، وہی سنت اگر اس نے اسلام کے دورے میں بھی قائم رکھی اور مظلومیت کی انتہا پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں بھی تلوار دے دی کہ وہ مسجدوں، خانقاہوں اور ذکر و عبادت کے مرکزوں کو فتنوں سے بچا کر خدا کا دین برپا کرے، تو آج اہل کتاب ان پر تانظر کیوں ہیں، جبکہ وہ خود بھی اور ان پر سے پہلے اور بھی اسی راستے سے گزر چکے ہیں اور وہی عمل کر چکے ہیں جو آج کے مسلم مظلوموں سے کرایا جا رہا ہے۔ بلکہ اہل کتاب کے لیے تو وقت کا تقاضا اور موقع یہ تھا کہ وہ جاہلیت کے مقابلے پر اسلام کی آواز میں آواز ملاتے اور اسلام کے ساتھ ہو کر جاہلیت کا مقابلہ کرتے، کیونکہ جاہلیت کی آواز حقیقتاً کسی آسمانی ملت کی آواز نہ تھی، اور مشکین عرب کی یہ ظالمانہ شرارتیں کسی سماوی ملت کے تحفظ کی خاطر نہ تھیں، بلکہ آبائی رسوم اور قومی رواجوں کے برقرار رکھنے کے لیے تھیں، جن میں نہ توحید و رسالت کا کوئی تصور تھا، نہ
مہد اور معاد کا نہ عالم غیب کا کوئی عقیدہ شامل تھا، نہ رجال غیب کا یقین، نہ ذات و صفات کے عقیدے تھے، نہ تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق کے اصول، نہ صالح معاشرت کا کوئی دھیان تھا، نہ اصلاح بشر کا کوئی خیال، اگر کچھ تھا تو بت پرستی تھی یا نفس پرستی تھی، شرکیہ رسوم تھیں یا ناپاک قسم کے نفسانی رواجات۔ ظاہر ہے کہ صرف اسلام کا ہی مقابلہ نہ تھا بلکہ نفس مذہب اور ہر آسمانی ملت کی بیخنی کی تھی، اور جاہلیت ان کے مظالم کے رہتے ہوئے اسلام ہی کی نہیں بلکہ کسی بھی آسمانی ملت کی آواز نہیں بڑھ سکتی تھی، خواہ وہ نصرانیت ہوتی یا یہودیت۔ اس لیے جب اسلام نے ان مذہب کش حرکت کے مقابلے میں آواز اٹھائی تو موقع تھا کہ تمام آسمانی ملتوں کے مدعی اس کی آواز میں آواز ملاتے، جبکہ جاہلیت ان سب کے مٹانے کی فکر میں تھی، اور ادھر ان کا رشتہ جاہلیت کی نسبت اسلام سے زیادہ قریب کا تھا، اور کم از کم وہ بنیادی اصولوں میں کسی نہ کسی حد تک اسلام سے اشتراک بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ اسی بنا پر قرآن نے اسی بنیادی اشتراک کو پیش کرتے ہوئے انہیں اپنی طرف کھینچنے کی صحیح بھی کی اور اعلان کیا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تو کہے اے پیغمبر، اے اہل کتاب، آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں، کہ بندگی نہ کریں مگر اللہ کی، اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو، اور نہ بنا دیں کوئی کسی کو رب سوائے اللہ کے، اور نہ بنا دیں ہم میں سے کوئی کسی کو رب خدا کو چھوڑ کر۔ اہل کتاب کا غلط عمل، لیکن افسوس ہے کہ اہل کتاب بجائے اس کے کہ جاہلیت کے مقابلے میں اسلام اور اس کے جہاد کی حمایت پر کھڑے ہوتے، اور جاہلانہ رسم و رواج کے مقابلے میں آسمانی آواز کا ساتھ دیتے، اور الٹا اس جہاد و قتال پر اعتراض ذات کی بوچھاڑ کر دی، اور یہ اشتعال انگیز پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ جہاد تو جبراً دین منوانے اور قوموں کو بنو کے شمشیر مسلمان بنا کے لیے اٹھایا گیا، حالانکہ قرآن کے اس اعلان جہاد میں ایک لفظ بھی ایسا نہ تھا جس سے یہ مطلب نکالا جاتا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان غلط منصوبوں کو خود قرآن سے ہی باور کرانے کے لیے آیتوں کے مفہوم غلط لیے، اور آج تک اسی قدیم اور غلط روش کی پیروی میں سرگرم عمل ہیں۔ آج بھی آیات قتال کے ترجمے تک غلط کیے جا رہے ہیں تاکہ جبراً دین منوانے کا پروپیگنڈا قائم رہے، جس کی ایک یہودیت و نصرانیت نے جاہلیت کی جگہ لے کر بجائے جاہلیت کی مخالفت کے خود اسلام کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ اسلام جاہلیت کے مقابلے پر انہیں اپنے سے قریب کرنے کے حق میں تھا۔ بہرحال آیت بالا سے جس کا غلط ترجمہ کر کے اسلام کو جبری دین باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے، واضح ہے کہ اسلام نے اپنے کو منوانے پر کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا، لا اکراہ فی الدین، بلکہ تلوار اور فتنے کے مٹانے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، تاکہ ایک پرفضا ماحول میں لوگ اسلام پر عمل کر سکیں، اور اس کا سب کو حق ہے۔ اسلام بغیر جبر اور کراہ کے پھیلا ہے، پھر یہ اسلام کو اصول ہی نہیں، تاریخ بھی ہے کہ اس کے ذمہ دار اور مبصروں پیرووں نے قبول دین کے لیے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا۔ صحابہ اور تابعین، ائمہ مجتہدین اور علماء ربانیین، صوفیاء کرام اور حکماء اسلام کی یہی تاریخ ہے کہ انہوں نے حجت اور محبت سے دین پیش کیا، نہ کہ نو کے تلوار سے۔ عرب کے بڑے بڑے شیر دل مسلمان، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ اور ان جیسے کتنے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جو آگے چل کر اسلام کے بہادر جنرل اور اولو الامر ثابت ہوئے، اکثر و بیشتر مکہ کی 13 سالہ زندگی میں اسلام میں داخل ہوئے، جبکہ تلوار ہی نہیں، کسی کے مقابلے پر زبان ہلانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔
ایشیا کوچک کے لاکھوں ترک و تاتار اس وقت دار اسلام میں داخل ہوئے جب انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی اور ان کے مرکزوں کو فتح کر لیا۔ ہندوستان میں مسلمان آئے تو ابتداً پست اقوام نہیں بلکہ زیادہ تر بہادر قومیں دار اسلام میں داخل ہوئیں جن کے خود کے ہاتھوں میں تلوار تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلوار نہ تھی۔ ان کے بارے میں یہ تاریخ بنا کہ وہ جبراً مسلمان بنائے گئے۔ ان کے بعد خاندان کی اور ان کے پورے دائرہ کی توہین ہے۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے دوسرے دور میں انگریزوں کے تسلط کے بعد مسلمان 3 کروڑ سے 10 کروڑ تک پہنچ گئے جبکہ ان کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی اور وہ حکومت سے خالی ہو گئے تھے۔ اس لیے اسلام کی تاریخ بھی بعینہ وہی ہے جو اس کا اصول ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ اب اگر کسی بادشاہ یا غیر مبصر مولوی یا غیر ذمہ دار قسم کے کسی مسلمان نے جبراً کسی کو دین میں داخل کیا ہے تو اس کی ذمہ داری اسلام یا اسلام کی تاریخ پر عائد نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ایسے غیر ذمہ دارانہ واقعات سے دین پر کوئی تہمت آ سکتی ہے۔ مکمل اخلاقی نظام اسلام حاصل یہ ہے کہ اخلاقی نظام اگر دنیا کے کسی مذہب نے مکمل طور پر پیش کیا ہے تو صرف اسلام ہے، بلکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بڑا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل تھا۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ کریمانہ اخلاق کی تکمیل کر کے اس کا مکمل نقشہ دنیا کے سامنے پیش کر دوں۔ قرآن حدیث کے وہ ابواب جو اخلاق کی قسموں، ان کے درجات و مراتب، ان کے آثار، ان کے حاصل کرنے کے اسباب، وسائل پر مشتمل ہیں، اسی نظام کی تفصیل ہے جس کے لیے ایک مستقل فن مسلمانوں نے قرآن و حدیث کی روشنی سے قائم کیا جس کا نام تصوف ہے، اور اس کے حامل ایک عظیم طبقہ ہے جس نے مسلمانوں کو تزکیہ اخلاق پر لگایا، جس سے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی متاثر اور مستفید ہوئے۔ اس لیے یہ دعویٰ کہ اسلام میں اخلاقی نظام نہیں، اس سے ہم معنی ہے کہ اسلام ہی دنیا میں نہیں، اور یہ ایک ایسا سری جھوٹ ہوگا کہ بولنے والے اس سے چاہیں نہ شرمائیں، مگر دنیا انسانیت کی گردن شرم سے یقیناً جھک جائے گی۔ رہا یہ کہ بہت سے احکام قرآنی میں وہ ہیں جو انجیل میں پہلے سے موجود ہیں، تو قرآن نے یہ دعویٰ کب کیا ہے کہ وہ ایسی چیزیں لے کر آیا جو پہلے کبھی نہ تھیں، اور اس نے کوئی ایسا نیا انوکھا دین لا کر پیش کیا ہے جس کا سابق میں کوئی وجود نہ تھا۔ اس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ دین آج بھی وہی پرانا ہے جو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ ہاں، اس نے اس دین کو بلا شبہ مکمل کر لیا۔ اسلام تکمیل دین کا دعوے دار ہے، تاسیس دین یعنی اثر نو کسی دین لانے کا مدعی نہیں۔ چنانچہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، وہ اگلوں کی کتابوں میں سمایا ہوا ہے، نہ یہ کہ وہ اگلوں سے بے تعلق ہو کر کوئی نئی نویلی کوئی چیز لایا ہے جس کا اگلوں میں کوئی وجود نہ تھا۔ قرآن کی ہدایت تو اپنے پیغام پر یہ ہے فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهْ، انہیں اگلے پیغمبر کی دلائی ہوئی ہدایت کا آپ بھی اتباع کریں۔ یہ قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تجزیہ تھا، یہ پچھلے کئی نشستوں میں جو پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 86 کی بڑی تفسیر تھی، ایک ہفتہ 1.5 ہفتہ لگا اس کو مکمل کرنے میں۔ بقیت زندگی انشاءاللہ کل آیت نمبر 87 تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کلام پاک پر کو پڑھنے کی، اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔